دنیا میں شاید ہی صہیونیوں جیسی کوئی ظالم اور احسان فراموش کوئی دوسری قوم ہو۔ ماضی میں جب مغربی ممالک ان صہیونیوں سے جانوروں جیسا برتاؤ کرتے، زندہ انسانوں کو گیس چیمبرز میں ڈال کر اذیتناک موت دیتے اور مشینوں میں ڈال کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، تو یہ صہیونی جان بچا کر مسلمانوں کے پاس پناہ لیتے۔ سلطنت عثمانیہ، شام، لبنان، اردن اور ایران وہ مسلم ممالک ہیں جنہوں نے ماضی میں صہیونیوں کو جائے پناہ فراہم کی اور انہیں اپنے ملکوں میں آباد ہونے کا موقع دیا۔ لیکن ان کی احسان فراموشی اور شقی القلب بھی دیکھیے کہ انہوں نے غزہ میں تقریباً 11,000 فلسطینیوں کو شہید کر کے لاکھوں نہتے شہریوں پر پانی، خوراک اور ایندھن تک بند کر دیا ہے۔ ریڈ کراس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اس کے 5 امدادی ٹرکوں اور 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ ان گاڑیوں میں خوراک اور جان بچانے والی ادویات شامل تھیں۔ اسرائیلی بمباری کا شکار غزہ کے معصوم بچوں نے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کر کے دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اسرائیل ہمیں بھوکا مار رہا ہے۔ ایک 10 سالہ فلسطینی بچے نے دیگر بچوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 7 اکتوبر سے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل ہم پر بمباری کر رہا ہے، ہماری نسل کشی پر تلا ہوا ہے۔ بچوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اسرائیل پوری دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ مزاحمتی تنظیم سے جنگ لڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہم پر حملے کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 4,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ہم ان بے ضمیر صہیونیوں کو وہ وقت یاد دلاتے ہیں، اے بچوں کو قتل کرنے اور بھوکا مارنے والے صہیونیوں سنو، وہ وقت یاد کرو جب نازی جرمنی تمہیں اور تمہارے بچوں کے چیتھڑے اڑا رہا تھا تو تم یورپ میں البانیہ کی طرف بھاگے، تمہاری تعداد ہزاروں میں تھی، تم زخمی، بھوکے اور خوفزدہ تھے، لیکن تمہیں البانوی مسلمان خاندانوں نے پناہ دی، تمہیں کھانا کھلایا، تمہیں تحفظ دیا۔ اے احسان فراموش صہیونیوں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، یاد کرو 1939 میں اٹلی نے البانیہ پر حملہ اسی لیے کیا تھا کہ البانوی مسلمان یہودیوں کو پناہ دیے ہوئے تھے۔ جو جو حالات زیادہ خطرناک ہوتے گئے، البانیہ کے مسلمان خاندانوں نے یہودی پناہ گزینوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کرنے کے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ صحافی ہیلینا بونم کارٹر کے مطابق ایک فوڈ مرچنٹ ارسلان رزنیقی نے سینکڑوں یہودی پناہ گزینوں کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کو خطرے میں ڈالا تھا۔ اے ظالم صہیونیوں سنو، اس احسان کو یاد کرو جب تم زیر زمین بنکرز اور پہاڑی غاروں میں چھپے ہوئے تھے۔ جب جرمن نازیوں نے البانیہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے البانیہ کے مقامی مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں یہودیوں کی فہرستیں فراہم کریں، لیکن مقامی مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا۔ غزہ کے معصوم بچوں کو خوراک اور ادویات کے لیے تڑپانے والے صہیونیوں، یروشلم کے پہاڑ پر ہولوکاسٹ کے اس میموریل یاد ویشم کو دیکھو جو تمہارے اجداد کو بچانے والے مسلمان خاندانوں کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ نہ اسرائیلی قوم اور نہ ہی دنیا کوئی ملک آگے بڑھ کر صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خون میں ڈوبے ہاتھوں کو روکنے کی جسارت کر رہا ہے۔ نہ جانے یہ خون ریز جنگ کی شام کب آئے گی۔